میرے جو چھوٹے والے لیکچرز ہیں جس میں میں حدیث بیان کرتی ہوں، میں جب بھی آج کل میں کہیں پہ بھی جا رہی ہوتی ہوں تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ، کیونکہ وہ میرا خیال ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے نا، تو جلدی سے سب ایک سن بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں. تو سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ اس کا حصہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیا ہے. میں پوری کوشش کرتی ہوں، 210% کہہ سکتی ہیں آپ کہ میں حدیث کا اس لیے حوالہ بھی دیتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی چیک کر لیں. ابھی لاسٹ ٹائم میں نے ایک چھوٹی سا ویڈیو پوسٹ کیا تھا وضو کے بارے میں، کیونکہ میری اپنی ہی ایک کو ورکر تھی، وہ گر گئی تھی باتھ روم میں، تو ان کو پورا بازو جو ہے وہ فریکچر ہو گیا. بہت تکلیف سے ان کو ہوئی تھی، کیونکہ وہ وضو کرتے ہوئے اپنا پاؤں جو ہے اس نے سنک میں رکھا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں گھروں میں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ نہیں پتا چلتا. اور آپ بلیو کریں، آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں دیکھیں کتنے لوگوں نے شیئر کیا کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. کسی نے تو یہ کہا کہ ہم ہاسپٹل میں پہنچ گئے، ہماری کمر کی ہڈی میں چوٹ لگ گئی اور چلنا کتنی دیر تک ہمارا بند ہو گیا. بہت ڈینجرس ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور میں اس لیے دوبارہ سے آج بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے اگر وہ ویڈیو مس کیا ہے تو پلیز جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ اپنا پاؤں جو ہے وہ سنک میں نہ رکھیں، کیونکہ اس سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، کبھی بیلنس خراب ہو جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے بہت بری چوٹ لگ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین. تو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے. آج کی حدیث میں نے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اسی کے مطابق سلیکٹ کی تھی. آنیسٹلی آج کا جیسے ٹاپک تھا نا، بہت وہ جیسے دل سیڈ ہو جاتا ہے نا، کہ کیا بولوں، کتنا بولوں، کون سے ورڈز یوز کروں. کیونکہ مین یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جھنجھوڑنے والا ہوتا ہے کہ کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے، اب تو سمجھ جاؤ، یہ تو اتنی سمپل سی بات ہے کہ تمہیں بھی پتہ ہے اس بات کا. مطلب یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ ورڈ جو میں آپ کو بول رہی ہوں نا، یہی بات آپ اپنے آپ سے بھی کہو گے کہ پتہ ہے سارا کچھ، تو پھر عمل کیوں نہیں ہو رہے ہم سے، پھر کیوں. میں کل بھی ایک پارٹی میں تھی، وہاں پہ میری بہت اچھی دوست ہیں اسما قادر، تو ان کے بھائی سے میری بات ہو رہی تھی. تو کیونکہ میں شروع سے جب سے ہم امریکہ میں ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں، تو میں ان سے، کیونکہ وہ بھی الحمدللہ پریکٹسنگ مسلمان ہے، تو میں اس سے بھی یہی بات کری تھی کہ عامر آخر کب، کس وقت ایسا ہوگا کہ ہم ان کو مطلب ان کو سب کو پتا ہے، کیونکہ ساتھ رہتے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکچر سنتے ہیں، اچھائی اور برائی کا پتہ ہے، تو پھر عمل میں اتنی کمی کیوں ہو رہی ہے. مطلب پتا بھی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہم وہی کرتے جا رہے ہیں. تو آج کے لیکچر میں گیٹ ریڈی. آج میں کوشش کری تھی کہ کلاس سے پہلے میں کوئی ویڈیو نہ دیکھوں. جو بچے مجھے اکثر دکھا دیتے مام لک ایٹ دس، تو پھر پورا دھیان پتہ ادھر چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، آمین ثم آمین. آنیسٹلی بڑا خطرے والی بات ہے. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میں اور آپ، زیادہ تر ہم لوگ مائیں ہوتی ہیں جو سن رہی ہیں پروگرام، جن کے تو بچے ابھی چھوٹے ہیں نا، وہ تو میں کہتی ہوں کہ کسی طرح سے ان کو سمجھ آ جائے تو بچے سنبھل جائیں گے. میرے اور آپ کی طرح کی ایج گروپ میں جو ہے، ہم لوگ کا پھر ایک ہی ہتھیار ہے کہ ہم دعا دعا دعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں سمجھ آئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ بات کہ ہم قبول کر لیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی. اس وقت تو ہمیں بھی برائی، اس طرح کی برائی نہیں لگ رہی تھی. تو وہ بچے بچارے کیا کرتے، بچوں نے جو ماں باپ کو دیکھا کرتے ہوئے، تو اس سے تو ڈیفینیٹلی تھوڑا، وہ کہتے ہیں نا بچہ، وہ کیا کہتے ہیں، کٹورے پہ کٹورا، بیٹا باپ سے بھی گورا سم تھنگ کہ ماں سے بھی گورا سم تھنگ. جو بھی، تو بچوں نے تو تھوڑا سا اور آگے جانا تھا نا، تو وہ جب آگے چلے گئے تو پھر ہماری چیخیں نکل گئی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. تو انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ کلاس کے آخر تک ہمیں کتنی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو حدیث سے شروع کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2345 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 1015. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے
اور پاک چیزوں کو، پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ پاک مال کو قبول کیسے کرتا ہے؟ فار ایگزامپل ہمارا جو کمائی کا ذریعہ ہے اگر ہمارا حلال ہے، فار ایگزامپل ہم نے سود نہیں کاروبار کیا ہوا، ہم جہاں پہ جاب کرتے ہیں، ہم اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو جاب کر رہے ہیں نا تو اس میں تو کوئی ایسا نہیں، لیکن اگر آپ جاب پہ آنےسٹ نہیں ہے، آپ کا جو وقت آپ کے باس کا ہوتا ہے نا، جیسے جو اس نے خریدا ہوا ہے، آپ اس میں اپنی چیزیں کرنا شروع ہو گئے، یا پھر آپ ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم، آپ غور کریں، یہ بڑی ڈیٹیل آج انشاءاللہ ہماری بات ہوگی، یا پھر آپ کا فار ایگزامپل وراثت کا جیسے ہوتا ہے تو اس کا مال اب غلط طریقے سے ہمارے پاس آ گیا، یا پھر ہم نے کسی کا حق مار کے ریگولر جیسے کام ہم کر رہے ہیں، ہم نے کوئی کاروبار میں ایسا کر دیا کہ کسی کا حق مار کے کوئی مال لے لیا، کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں کہ کوئی مال جو آپ نے غلط طریقے سے آپ کے پاس آ گیا، اس کا آپ صدقہ دیں، اس کی آپ زکوٰۃ دیں، اس سے آپ مسجد بنا لیں، تب بھی وہ قبول نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ پاک نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبران کرام پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 24 آور ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج وہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے بات کریں گے، وہ تو سمیع بصیر ہے، اور فرمایا اے مومنو جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، اور ایک حدیث میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بیسیکلی یہ حدیث جو تھی یہ تھا کہ وہ لمبا سفر کر کے حج کے لیے آتا ہے یا عمرے کے لیے آتا ہے، اور اللہ سبحانہ خانہ کعبہ کے آگے کھڑا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے اور پکار رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم گرد آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، پھر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے اگر حرام کھانا پیٹ میں ہو تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو صرف حرام کھانے کی بات ہے نا، آپ نے یہ دیکھا حرام پہننا، حرام کھانا، حرام کوئی بھی جتنی بھی ایسی حرکات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ فحاشی حرام ہے۔ آپ کوئی عمل ایسا کر کے آتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی بھی شادی بیاہ پہ آپ جاتے ہیں، آپ وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں لڑکے لڑکیوں کے، تو وہ کیا ہے؟ مطلب میں آج تو کھل کے بھی بولوں گی اور ڈر کے بھی بولوں گی، تو آپ سوچیں کہ اگر اس حدیث کی نظر سے آپ اپنی مہندیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی مہندیوں کو دیکھ لیں، ابھی نومبر دسمبر ہے نا، شادیوں کے سیزن ہے، ایک نہیں بے شمار شادیاں ہیں، اور ان میں ہر شادی میں مہندیاں بھی ہیں، ڈھولکیاں بھی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس مقام پہ اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اے میرے رب گھرا، کہ رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے جبکہ ہماری آنکھوں نے حرام دیکھا، ہمارے کانوں نے حرام سنا، ہمارے جوارے پورے کے پورے حرام کو دیکھ کے آئے ہیں، تو کدھر سے دعائیں قبول ہوں گی؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے۔ آپ بلیو کریں جب تک میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا میں بھی بالکل ایسے ہی تھی، مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے بتانے والا ایسا سچ کوئی نہیں تھا نا، کیونکہ وہ تو ریگولر بات ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ لو اب یہ تو بور لوگ ہیں نا، یہ ان کی تو زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اپنے میاں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ فن کریں، اس میں کیا غلط بات ہے؟ اور بچوں نے بھی ہمیں وہی کرتے دیکھا، بچے معصوم بچارے کیا کرے نا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم تو رکے نا کم از کم، کل کو ہمارے بچوں کے بچے یہ کہیں گے کہ ہماری نانی ایسے تھی، ہماری دادی ایسے تھی، جیسے ہم اگزامپل دیتے ہیں۔
اب دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ، آپ خود بھی دیکھیں کہ ہم کیا بات کرتے ہیں جب ہم اپنے فرینڈس میں ہوتے ہیں، کبھی بات تو ہوتی ہے کہ اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا اپنی لائف سٹائل کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں نا میری نانی جو تھی نا وہ بڑی نیک تھی، میرے دادا جو تھے نا وہ تہجد گزار تھے. تو اگزامپل ہم دیتے ہیں، بے شک اپنے حلیے ہمارے جو بھی ہوں گے کہ اگلا بندہ بھی پریشان ہوگا کہ اچھا ایسے تھے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے بچے بھی تو کم از کم کہہ سکیں کہ میری دادی ایسے تھی، میری نانی ایسے تھی، وہ یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی. تو ان کے پاس کیسے اگزامپل ہوگی اگر ہم نہیں بدلیں گے؟ اور پھر وہ یہ اگزامپل دیں گے کہ میری دادی نے جب قرآن پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا تو ان کی زندگی بدل گئی تھی پوری کی پوری، اور ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور واللہ فرق پڑے گا انشاءاللہ. پھر ہماری دعائیں ہوں گی نا، اللہ سبحانہ توبہ کرنے والوں کی تو دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے انشاءاللہ. اب دوسری حدیث ہے کہ سنن ماجہ، یہ بہت خوبصورت حدیث ہے اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ بھی ہے. اب سب اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ ہم ان حدیث کے مطابق کون سی جگہ پہ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی، 10 آدمی بیٹھے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں سے ایک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، اے گروہ مہاجرین، 5 چیزوں میں سے تمہارے حق میں بارگاہ الہی سے پناہ مانگتا ہوں، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے میں تمہارے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس قوم میں، نمبر 1 کیا، کہ جس قوم میں بدکاری پھیل جائے اور اعلانیہ بدکاری ہو جائے، تو اللہ پاک اب غور سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں تعاون یا پھر ایسی بیماری جو اس سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی وہ بھیج دیتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ فحاشی عام ہو جاتی ہے. جس قوم میں یہ اعلانیہ بدکاریاں ہونی شروع ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو اس سے پہلی قوموں میں نہیں تھی. نمبر 2 یہ کہ جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں، اللہ پاک ان پر تنگی معاش کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، اللہ پاک آسمان سے بارش بند کر دیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اس زمین پہ بارش نہ. جو لوگ عہد توڑتے ہیں، اللہ پاک ان پر باہر سے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. اور سب سے خطرناک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ائمہ کرام، جو ان کے علماء ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے وہ دین اور اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے کہ آج آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا اس بات پہ کہ کیا آج کل کیا ہوتا ہے. ہمارے علماء اکرام، سب کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. آج کل کیا ہوتا ہے، وہ کافر، وہ مسجد والا ٹھیک نہیں، فلان ٹھیک نہیں، ہر کوئی جب ایسی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ بات کرنے میں تو بہت آسانی ہوتی ہے کہ درس بھی دے دیا، بات بتا دی، قرآن کی بات بتا دی، اور اپنے عمل جو ہیں وہ ان کے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، ایک تو ظاہری عمل ہے، جب پتہ ہوتا ہے جی ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو لگے کہ ہم نیک ہے تو ان کے سامنے ہمارا حلیہ بھی ایسا، ہماری بات بھی ایسی. لیکن جب ہم اکیلے ہوں یا گھر والوں کے ساتھ ہوں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پتہ ہے کہ لوگ نہیں جاننے والے، وہاں پہ ہم غلط حرکتیں کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کی تو پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے نا. جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو ڈیفینیٹلی جو انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے تو ان کا لیول فرق ہوتا ہے. وہ بچے اگر کبھی ایسی چیز کرتے ہیں تو دوسرے بچے کہتے ہیں کہ لو اگر وہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. یا کہ جو پڑھانے والے لوگ ہیں، جو درس دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اگر وہ ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا جانے سے، یا وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی دوسرے لوگ کہیں گے کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر اس میں تو کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگی تو کر رہے ہیں نا. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے علماء کرام پر بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کرام کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، آمین ثم آمین. اب آئیے ہم آتے ہیں اب سورۃ الانعام کی. آج انشاءاللہ ہم کریں گے آیت نمبر 114. یہی میں آج کہہ رہی تھی کہ آج کے سبق میں تھوڑا سا، کیونکہ احکامات کے بارے میں ہے نا، تو احکامات کے بارے میں پھر ڈیٹیل آج کوشش کریں گے کہ جو بھی آیت ہم پڑھے ہیں نا ہمارے دل میں اتر جائے اور کسی طرح سے ہمارے عمل میں اتر جائے. آمین ثم آمین.
لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے خود بنائے شیاطین، اور شیاطین جو تھے انسانوں اور جنوں میں سے، نبیوں کے عدو، نبیوں کے دشمن۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کے دشمن خود کیوں پیدا کیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب میرے بندے پہ مشکل وقت آتا ہے تو صبر کیسے کرتا ہے۔ جب دیکھیں حکم تو دو ہے نا، آپ اب یہ غور اپنے پلے باندھے، ایک اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پورا قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے۔ اور ایک اگر یہ حکم نہیں ہے ہماری زندگی میں تو دوسرا حکم کس کا ہے؟ وہ ہے شیطان کا۔ تو اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے تو پھر ہم شیطان کا حکم مان رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے دا ڈے آف ججمنٹ، اگر ہم اللہ نہ کرے اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر دوسری طرف کیا ہے؟ دوزخ ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہ چیز ہمیں اچھے سے پتا ہونی چاہیے۔ جو ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے دیتے ہیں نا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ غور سے بات اپنے پلے باندھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ منافق ہے۔ ہم نے بہت آیات اس کے بارے میں پڑھی نا۔ اب یہاں پہ بیسیکلی انہی آیات کا نچوڑ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خود سے یہ کہہ دیا کہ میں نے بنائے شیاطین انسانوں اور جنوں میں سے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آزما سکے کہ میرا بندہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ ایک اور بات کیجئے کہ ہماری زندگی، ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ انسان اور جنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، باقی ساری مخلوق جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں بندھی ہوئی ہے، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہہ دیا کہ اے لوگو تمہیں نہیں پتا ان کی عبادت کیسی ہے، جتنی مخلوق ہے زمین سے آسمان تک، یہ پودے، یہ درخت، یہ مٹی، یہ ریت، یہ ایک ایک ذرہ، یہ پانی، یہ سمندر، ہر چیز، چاند، سورج، ستارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے، رائٹ؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے، کیونکہ وہ بندے ہوئے ہیں۔ اب ہم جو لوگ ہیں، انسان اور جنات، دو لوگ ہیں جو آزاد ہیں، لیکن آپ سوچیں ہم آزاد بالکل نہیں ہیں۔ ہم کیسے آزاد ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ میں نے اپنی امانت انسانوں پہ اور پہاڑوں پہ، آسمان اور زمین پہ پیش کی تھی، انہوں نے منع کر دیا، اور وہ انہوں نے وہ چوز کر لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو حکم ہوگا بس ہم نے وہ کرنا ہے۔ انسان نے وہ امانت اٹھائی تھی نا ساری کی ساری۔ اب دیکھیں کہ بالکل آپ ایسے سمجھے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم امریکہ میں ہیں، ہم آزاد ہیں نا، ہمارا گھر بھی ہے، ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، لیکن آپ کوئی قانون نہیں توڑ سکتے۔ آپ ریڈ لائٹ، آپ گاڑی چلا رہے ہو، آپ کو میری گاڑی ہے، میری مرضی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے ادھر سے گاڑی نہیں آ رہی، ادھر سے گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو ریڈ لائٹ ہے تو کیا ہے، گاڑی تو نہیں آ رہی تو میں سیدھا چلا جاؤں، آپ جا سکتے ہیں۔ اب تو کیمرے بھی لگ گئے نا، تو فوراً اگر وہ پولیس والا نہیں ہے تو آپ کو گھر میں ٹکٹ آ جائے گا۔ کسی بھی حالت میں آپ دیکھیں، کسی بھی ملک کا، پاکستان میں اگر آپ ہیں، آپ اپنے ملک کے حساب سے سوچ لیجئے اس ایگزامپل کو، ہم آزاد ہیں لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم آزاد ہیں سوچنے میں کہ ہم نے یہ راستہ پک کرنا ہے کہ ہم نے یہ راستہ پک کرنا ہے۔ یہ راستہ پک کرو گے تو تم مومن ہو، تمہیں جنتوں کے وعدے، تمہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا سورہ سجدہ میں، آئی تھنک فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٍ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ نکرہ ہے، کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اجر چھپا کے رکھے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈکوں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ یا رب العالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ میرے خامند کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تاکہ ساری خیر کی خبریں آئیں، ان کی طرف سے ہر چیز ہمیں سکون والی ملے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے سکون چھپائے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ غائب کے پردے ہیں۔ فَلَا تُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیوں چھپائے ہیں؟ کہ جو عمل تم اس دنیا میں کر رہے تھے نا،
نیکی کا عمل، اپنے نفس سے لڑائی، جہاد جہاد جہاد، پورے وقت اپنے آپ سے نہیں 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 یہ غلط ہے، یہ راستہ یہ راستہ، دو راستے ہیں، نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں، اس پہ چلنا ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں، اس پہ چلنا ہے، مسلسل اپنے آپ سے جنگ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں پھر قدر نہیں کریں گے نا؟ تو قیامت کے دن جتنی نعمتوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ انہی لوگوں کو ہیں۔ دیکھیے آزاد ہیں لیکن آزاد بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں آزادی ہو کہ چلو ٹھیک ہے جی یہ راستہ چنو یا یہ راستہ چنو، لیکن سزا کوئی نہیں ملے گی، یہاں کرو گے تو تمہیں خود ہی سے نقصان ادھر پہنچ جائے گا، یہ کرو گے تو تمہیں خود ہی سے ادھر ہی تمہارے لیے بھلائی ہے، سکون مل جائے گا تمہیں زیادہ سے زیادہ دنیا میں، تو ہم تو سوچیں پھر ہم آزاد ہیں۔ لیکن یہ کیسی آزادی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ کیا تو جنت میں جگہ ملے گی، نعمتیں ملیں گی، انعامات ملیں گے، یہ کیا تو دیکھ لو وہاں پہ دوزخ بھی پڑی ہوئی ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ شیطان کا راستہ اور اللہ کا راستہ کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اے اللہ تو نے انعام کی، ہمیں اس راستے پہ چلا دے۔ تو آپ صرف مجھے آنیسٹلی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہماری شادیوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ درس سے ہوتا ہے یوزلی، یہاں پہ تو یہی رواج ہے جیسے ہم درس کرتے ہیں، اور اس کے بعد کارڈ پہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ درس ہے اتنے سے اتنے بجے تک رات کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مائیوں ہے اور اس پہ ڈانس ہو۔ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ آنیسٹلی کچھ تو کریں، کچھ تو کریں۔ نہیں سن رہے بچے نا، کیونکہ اب تو ہم نے تو نہیں کرنی، ہماری تو شادیاں نہیں ہونی، اللہ کا شکر ہے، تو بچوں کی تو ہونی ہے نا، ان کو وہ نہیں مانتے۔ میں مانتی ہوں آپ کی بات، یہ بھی ہوگا کہ اب بچے نہیں سنتے کیونکہ ان کو جو ہم نے شروع سے بتا دیا ہوا وہ تو پکے ہو گئے ہوئے ہیں نا، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا کہتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کہتے رہیں۔ دیکھیں میرا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے ابھی، میں ابھی سے اس کو برین واش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور وہ مجھے پتا ہے کہ کبھی تو بےچارہ سن لیتا ہے، کبھی وہ کان سے ادھر سے ادھر بھی نکال دیتا ہے، اور میں ہوپ کرتی ہوں، میں دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ اس کی زندگی میں ایسی بچی آ جائے جو خود ہی سے کہے کہ میں نے یہ کہا، میں نے مہندیاں شندیاں کوئی نہیں کرنی ہے۔ میں آپ کو ریگولر بات وہی بتا رہی ہوں جو ہماری زندگیوں میں آج کل چل رہی ہے، کہ خدا کے لیے دیکھیں اگر لیڈیز اونلی اکٹھی ہو کے فن کرتی ہیں کوئی غلط نہیں ہے، کر سکتی ہیں۔ اسلام میں کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ یہ ہنسنا نہیں تو فن نہیں کرنا، فن بھی حلال طریقے سے کرنے کا ہے نا۔ لیکن آپ صرف آنیسٹلی فیس بک میں اپنی ویڈیوز دیکھ لیجئے، اپنی فیملیز کی، اپنے فرینڈز کی، یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر میں نے ٹھنڈی ٹھنڈی بات کر کے نا کہ ہاں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کر لو ایسے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے کیے ہیں، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شرک نہیں کرتے تو جنت میں تو چلے جائیں گے نا۔ یہاں پہ تو اللہ نے خود کہا کہ اب جینا نہیں ہے کیا؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، اپنے آپ سے سوال کریں۔ آج ہم کریں گے انشاءاللہ آخر میں، اس آج کی کلاس کے آخر میں، واللہ آج رات آپ کے پاکستان میں تو سونا ہے نا، اس کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے جب تک آپ اپنے آپ سے سوال یہ نہیں کریں گے کہ اگر میں ایسے جگہ سے ہو کے آئی ہوں جہاں پہ میں اکیلی گناہ گار نہیں ہوں، میں اپنی اولاد کو، اپنے خاوند کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو گناہ گار اپنے ساتھ کر رہی ہوں، بیکاز آئی ایم دا پارٹ آف دیٹ تھنگ۔ تو پھر میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں؟ میں بری نہیں ہوں، میں تو اتنی اچھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میرے میں کوئی برائی نہیں، تو پھر میں یہ کیوں کر رہی ہوں؟ کس کے لیے کر رہی ہوں؟ کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں؟ کیا میرا اللہ، اگر میں وہاں پہ کھڑی ہوں تو آپ سوچیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا وہ مجھ سے راضی ہوں گے؟ کیا میری اس کے بعد کی دعائیں قبول ہوں گی؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ تو چلے میری عمر کے جو ہم لوگ بڑے والے ہیں نا وہی بیک آف ہونا شروع ہو جائیں تو چھوٹے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر اللہ ابتغی حکما، کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ابتغی تم تلاش کرو گے حکما، کوئی حکم، کوئی فیصلہ کرنے والا، کسی اور کا حکم تم تلاش کرو گے؟ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک آیت جو ہے نا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بنانا چاہتے ہو، شیطان کو حکم بنانا چاہتے ہو؟
کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ کر کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے؟ تم کیسے کام کر رہے ہو؟ یہ آیات جو ہے، میں آنیسٹلی میں کہتی ہوں آج کے پروگرام میں اور آپ ایک لفظ بھی نہ بولے نا، اور چپ کر کے، میں بول رہی ہوں اسے آپ تو نہیں بول رہے، تو چپ کر کے اپنے دل کے اندر یہ آیا کو بار بار ریپیٹ کرتے جائیں نا، تو پورا دن کافی ہے۔ یہ ایک آیا اپنے دل پہ لکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ کیا میرے سوا تم کسی اور کو حکم بنانا چاہتی ہو؟ وَهُوَ الَّذِي، میں تو وہ ہوں، وہ تو وہ ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ، جس نے نازل کیا، علیکم، تمہارے اوپر، الکتابہ، یہ کتاب، یہ قرآن پاک، مفصلہ، اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے مفصل قرآن بیان کر دیا، پھر بھی تمہیں یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو قرآن جو ہے یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیونکہ یہ مشکل بڑا ہے، اس کے لیے تو مجھے پتہ نہیں کون سا ٹیچر چاہیے جو مجھے آ کے سمجھائے۔ قرآن پاک کی آیات بینہ ہے، قرآن پاک کے حکم بینہ ہے، قرآن پاک آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے یہ قرآن پاک دیا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن جو میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مشکل کر دے کہ اچھا اس کو سمجھ نہ آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ قرآن میں آیات جو ہیں دیکھیں، ایک وہ واضح بینہ آیات ہیں، کچھ آیات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ہم لوگوں کو جیسے سب تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ آیات کون سی ہیں جو غائب کی آیات ہیں، جن کا ہماری زندگی میں عمل کرنے پہ زیرو اثر بھی نہیں ہوتا۔ وہ آیات جو مشتبہات ہیں، وہ آیات ہیں جو جنت و دوزخ، قبر کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں جتنی بھی غائب کی چیزیں ہیں نا، وہ آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تجھے نہیں پتا، اس کی اصل اللہ کو پتا ہے، جتنا تجھے بتا دیا تیرے لیے کافی ہے۔ بینہ آیات ہے عمل کی، یہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے، انزلہ، جس نے نازل کیا، علیکم، تم پر، الکتاب، یہ کتاب، یہ قرآن پاک، مفصلہ، مفصل ڈیٹیل میں کر دیا، والذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہم نے کتاب، کن کو دی تھی؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک وہ کیا؟ یہ قرآن پاک، منزل، کہ نازل کردہ ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، یہ مشینری تو اس نے بنائی ہے، یہ دماغ کی مشینری بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو پتا ہے کہ یہ کتاب جو سچی ہے، لیکن یہ کیوں مانتے نہیں ہے؟ یہ میں نے پوری ڈیٹیل سورہ بقرہ میں آپ کو بتا دی کہ اپنی انا کی خاطر نہیں مانتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا فَلَا تَكُونَنَّ، تو پس نہ ہونا، من الممترین، تم شک کرنے والوں میں نہ آ جانا، کہ تمہیں شک نہ ہو جائے کہ میں حکم کوئی اور بنا لوں، تمہیں یہ شک نہ ہو جائے کہ یہ آیات جو ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہے نا، یہ تو اس زمانے کی تھیں، آج کل تھوڑی اس پہ حکم ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پورا قرآن تو اسی زمانے میں نازل ہوا ہے نا، قرآن ابھی تھوڑی نازل ہوا ہے، تو پھر ہر آیا کو آپ کہہ دیں کہ یہ بھی آیا اسی زمانے، ان لوگوں کے لیے تھی، وہ لوگ بےچارے جو تھے ان پڑھ تھے، وہ ان پڑھ نہیں تھے، وہ جاہل ان کو کیوں کہا گیا تھا؟ جس کو قرآن کا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، جو اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اللہ کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ جاہل ہے۔ یہ نہیں تھا، وہ تو اتنے پڑھے لکھے اس سینس میں کہ ان کی، آپ کبھی شاعری کی بات آپ دیکھیں کہ ایسے ان کی شاعری ہوتی تھی کہ آج کیا کوئی شاعری کرے گا، ان کے دماغ اتنے تیز تھے، اور وہ پیسے والے لوگ تھے کیونکہ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ کوئی غریب تھے جن کو، وہ تو جو اسلام لے کے آئے تھے ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غلام تھے۔ ادروائز تو مکہ کی ایسی سچویشن نہیں تھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا وہ تو لوگ جاہل تھے، غاروں میں شاید رہتے تھے، ان کو تو کوئی علم ہی نہیں تھا کیا ہے، اور ان کو تو کوئی رہنے سہنے کا طریقہ نہیں پتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم شک میں یہ نہ آ جانا
وہ کیوں نہ آ جانا، آگے اس کی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں، وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ، کہ پوری ہو گئی کلمات بات ربکا تیرے رب کی. کون سی بات؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے سورۃ مائدہ میں پڑھا تھا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن الیوم، آج کے دن اکملتو، مکمل ہوگی، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین. تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین کی بات تھی نا، وہ تھا کہ شریعت جو تھی، جتنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دینے تھے، احکامات تھے، جس کی آج میں بات کر رہی ہوں کہ آج جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہوتے، احکامات نہیں مان رہے ہوتے، تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں کہا کہ آج کے دن پوری شریعت تمہاری مکمل ہوگی. یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ، اور پوری ہوگی بات تیرے رب کی، کیونکہ یہ آیا آپ کو یاد ہے نا، سورۃ الانعام، یہ مکی دور کی آخری دور کی آیا ہے. اس کے بعد تو ہجرت کی تھی، پھر مدینہ چلے گئے تھے، اور مکی دور میں 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا. اور پورے کے پورا آپ مکی دور، آپ 30th پارہ پڑھ کے دیکھیں، قسم سے زمین نکل جاتی ہے پاؤں کے نیچے سے، اور دل ایسے لگتا ہے کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اتنی بینہ آیات ہیں جو، کیونکہ پوری کی پوری مکی دور میں نا عقیدے پہ بات تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، دیکھو تم شرک نہیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخرت پہ کہ دوزخ اور جنت ہے، حساب کتاب کا دن ہوگا، یوم الاخرہ ہوگا. دیکھو تم جس کو یوم آخرہ کا یقین ہو جائے گا نا، وہ انسان کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا نا. تو یہ پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ پورا عقیدہ تمہارا مکمل ہو گیا. وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ، کہ پوری ہوگی بات تیرے رب کے، صدقاً جو سچ ہے، وعدلاً اور عدل کے ساتھ. صدقاً کیا تھا؟ دیکھیں کہ آپ اگر پوری پیچھے جا کے سورۃ الانعام کو واپس اگر آپ سننے، کوئی رینڈملی آپ اس کو نکالیں گے نا، اتنے احکامات ملیں گے آپ کو، اور بار بار آپ دیکھیں گے کہ حکم حکم حکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو یہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو تم ایسے ہو. اتنی ڈیٹیل میں ہم نے کئی دفعہ آیات پڑھی ہیں، اور آج وہی میں کہہ رہی ہوں کہ بالکل آخر میں اس کے نچوڑ کی طرح آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں جتنے صدقاً، سچائی کیا ہے کہ جتنے واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا، پہلے کی قوموں کے واقعات سے ہم نے کیا سبق لینا ہے کہ دیکھیں قوم عاد پہ کیا عذاب آیا تھا، قوم سمود پہ کیا آیا تھا، ان ساروں کو اگر آپ دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ کیا عذاب آیا تھا، تو اس کی جتنے واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات نہیں مان رہے تھے، تو ان قوموں پہ جب عذاب آئے ہیں تو وہ واقعات حق ہے، سچے ہیں. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ بھی ان کے نبیوں پہ جو ایمان لائے تھے، اس وقت تو نبی تھے نا، ان کے اندر جتنے بھی آئے ہوئے تھے نبی، تو ان کی پیغام تو وہ دے رہے تھے نا ادھر. تو اب آگے دیکھیں عدل کے ساتھ کیا ہے کہ قرآن میں جتنے حکم ہے، تم یہ نہ سوچنا کہ یا میرے سے، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا مشکل، دیکھو نا یہ پھر ہم سے یہ ہوتا نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ آپ تو دیکھیں اب جس قرآن پڑھاتی ہیں تو آپ کے لیے تو پھر آسان ہے نا، ہم ابھی اس لیول پہ نہیں ہیں. ایسے نہ سوچیں، میں کسی لیول پہ بھی نہیں ہوں آنیسٹلی. صرف آپ ہی کی طرح صرف جمنے کی بات ہے. جس دن آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھا لیا نا کہ میرا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بولے گا، اس دن ہماری زبان نہیں بولے گی، اس دن ہمارے جوارے بولیں گے، ہماری جلد بولیں گی، ہماری آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ایک ایک چیز بولے گی کہ یا رب العالمین اس بندے نے اس وقت تیری نافرمانی کی تھی، یہ تیرا غلام جو تھا نا یا اللہ اس وقت بھی اس نے یہ کیا تھا، اس وقت بھی اس نے یہ کیا تھا. ایک ایک چیز بولے گی تو آپ کبھی نہیں کریں گے. آج صرف سوچنے کا دن ہوگا کہ آج رات کو آپ نے یہ سوچ کے سونا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حکم عدل کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے اور اعتدال والا ہے. کہ دیکھیں وراثت کا، جیسے ہم سوچے یہ کیا بات ہوئی، اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹی کا اتنا حصہ تو لڑکوں کو کیوں زیادہ دے دیا، یہ کیا مطلب ہے کہ آدمی کو حکم بنا دیا، نہیں یہ تو برابر ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کا کیا مقام ہے، کس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے. اگر کسی کو آدمی کو قوام بنایا ہے تو اس سے تم نیچے نہیں ہو،
اسے تو تمہاری تو اتنی خیر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی فیورٹ مخلوق ہو تم کہ اللہ نے تمہارے اوپر قوام بنا دیا کہ دیکھو یہ میری نازک عورتیں جو ہیں، یہ میری مخلوق جو ہے، اس کو تنگ نہ کرنا، اس کے لیے باہر جاؤ، کما کے لاؤ، اس کی خیال رکھو، اس کا نان و نفقے کا خیال رکھو، یہ بہت میری پیاری مخلوق ہے۔ آپ سوچے تو صحیح کبھی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے پیدا کیا ہے، تو عدل کے ساتھ ہے، وراثت سے لے کے ہر حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صدقن و عدلن والا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتی، کہ اللہ کی بات کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہماری جرت دیکھیں، آنیسٹلی ہماری جرت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو بدلتے، ہم منہ سے نہیں بدلتے، ہم یہ نہیں اگر کہیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن عمل سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے۔ لا مبدل لکلماتی، کہ کوئی نہیں بدل سکتا، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں پوری کائنات میں آپ اس وقت دیکھیں ایک ایک بندہ جو منہ سے بات نکال رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سن رہے، وہ جانتے ہیں، وہ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ہم کس وقت اپنے آپ کو تسلیاں دے کے سب غلط کام اگر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں، دیکھو نا کیا کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے تو آنیسٹلی کل میں اپنی دوست سے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میں کس طرح، کبھی ہوتا ہے میں جب ایسے ہوتا ہے نا کہ رونے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو میں سوچتی ہوں ابھی تو مجھے پڑھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ علم نور ہے، علم روشنی ہے، کہ جانتے ہوئے ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں نا، کہنے کو تو 6 سال نہیں تو 7 سال ہوئے ہوں گے مجھے لگتا ہے مشکل سے، جب سے میری زندگی میں قرآن کھلا ہے۔ میں سوچتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا، فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، تو مطلب ان کو کتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں کس طرح سے ان کو، اپنی بیٹی کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہ بیٹی اے ملو، عمل کرو، اے پھپھی اے ملو، عمل کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا، جو عمل کرو گے وہی لے کے جاؤ گے وہاں پہ۔ تو ہمارے عمل، پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عمل ہم اچھے کرتے ہیں الحمدللہ، پھر ہم ملا جلا لیتے، اگر تھوڑے اچھے دیکھیں ہم نمازیں الحمدللہ زیادہ تر جو قرآن کی کلاس میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ قرآن پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ دوسرے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام جو اتنے بڑے گناہ کے کام ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم نے حدیث پڑھی نا کہ جو غلط کام، جو حرام کام کرتا ہے، جو کھاتا ہے، پہنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، تو پھر دعائیں تو چلو اس دنیا میں ہوگی ہماری قبول نہیں ہوئی، تو آخرت اتنا بڑا عذاب، آخرت میں اتنی بڑی سزا، ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے۔ آج بار بار آپ مجھ سے یہ سمجھیں، سنتے رہیں گے، سمجھ آنا چاہیے، سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے ہم بیٹھے ہوتے ہیں ایک کمرے میں، 2 لوگ بھی بیٹھے ہونا تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو ذرا، ایک کی بات سنے تو 2 سارے اکٹھے ہی بولنا شروع ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت دیکھیے، پوری کائنات میں ایک ایک بندے کی آواز سنتے ہیں، جو مانگ رہے دعا، اب دیکھیں ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، اور جس کو جس طرح سے نوازنا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اور ایک کہتے ہیں نا جیسے سمندر میں آپ نے سوئی ڈال کے نکال لو نا، سوئی کے ساتھ جو پانی اتنا سا لگا ہوتا ہے، اتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے، اگر وہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کی دعائیں سن کے ان کو عطا بھی کرے، اور جو لوگ نہیں مانگتے ریگولر، تو آپ دیکھیں جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق تو دے رہے ہیں نا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اللہ رحمان ہے رحیم ہے، تو یہ اس کی رحمانیت ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کرم ہی ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو ضد پہ آ جاتا ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں نواز رہے ہیں۔ اور پھر جو سزا اور جزا کا معاملہ ہے وہ تو پھر میں نے آپ کو ڈیٹیل پہلے بھی بتا دی۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 16، وَإِن تُطِیعُوا، اور اگر آپ اطاعت کریں گے، اکثر من فی الارض، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کہتے ہیں نا کہ
ایک وہ بات بھی بتا دی کہ دیکھو تم گھبرا جاتے ہو، تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ اچھا یہ بھی کریے میری، تو سارے گروپ میں فار ایگزامپل 10 لوگ ہیں تو 10 کے 10 ہی کر رہے ہیں، اگر ایک نہیں بھی کر رہا یا 2 نہیں بھی کر رہے، وہ تو ویسے ہی پاگل ہیں تھوڑے سے، ان کے تو میرا خیال ہے کہ دماغ کچھ ایسا ہے، لیکن 8 تو سارے وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر میری امی بھی کرتی تھی، میری دادی بھی ایسے کرتی تھی، لو اس کو نیا اسلام آ گیا، ہمیں نہیں کیا پتا، ہمارے تو گھر میں سارے اتنے سخت ہوتے تھے کہ میرے ابو تو اتنے سخت تھے کہ ہم تو یہ کام ایسے تو کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو اسکول بھی جاتے تھے تو ایسے ہوتا تھا، کالج جاتے تھے تو ایسے ہوتا تھا۔ یہ وہ باتیں جو ہم کرتے رہتے اور پھر عمل کدھر جاتے ہیں ہمارے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُ، اور اگر آپ اطاعت کرے اکثر من فی الارض، جو زمین میں ہے نا اس میں اکثریت پہ، یضلوکا وہ بھٹکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ، کس سے بھٹکائیں گے؟ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے، جو فیشن ہے وہ اس کے اوپر اس کے مطابق کام کریں۔ اب دیکھیے کہ اکثر لوگوں کے بارے میں، اکثریت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا، کہ نبیوں کا آپ دیکھیں کہ میں سوچی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام، تو کتنے لوگ تھے جو اسلام لائے تھے؟ وہی لوگ تھے نا جو کشتی میں بیٹھے تھے، باقی تو سارے کے سارے پیچھے تھے۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی، کچھ 100 سے تھوڑے سے زیادہ ادھر ادھر لوگ ہیں جتنے لوگ اسلام لے کے آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اب دیکھیے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، کتنے 70 80 90 لوگ اسلام لے کے آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اکثریت کی بات مانو گے نا جو زمین میں ہے، تو وہ تمہیں بھٹکا دیں گے، کس سے؟ اللہ کی راہ سے۔ ان تتبعون، کہ نہیں وہ پیروی کرتے، مگر کون لوگ؟ جو اکثریت ہیں وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ الا مگر ظن، الا ظن، مگر وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ الا مگر یخرصون، کہ وہ کیا سرائیاں کر کہ کچھ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، کیا سرائیاں کہ اللہ بخش دے گا۔ اب دیکھیں یہ زن جو ہوتا ہے نا، ایک حدیث ہے جو اکثر ہمیں سنی ہوتی ہے، اور لوگ ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے متعلق اس کے حسن زن کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ یہاں پہ نا ہم بھول جاتے ہیں، حسن کا لفظ بھول جاتے ہیں، ہم زن کو صرف لے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے حسن زن کے مطابق سلوک کرتا ہوں، جیسا وہ چاہے مجھ سے گمان رکھے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، تم اچھے کام کر رہے ہو یا تم برے کام کر رہے ہو، لیکن تم گمان، اگر تم برائیاں بھی کر رہے ہو نا تو تم گمان اچھا رکھو، اللہ نے بخش دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حدیث قدسی ہے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا جو گمان ہوگا نا، تم جو سوچو گے اس کے مطابق تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں ذرا ہم کیسے دھوکے دیتے ہیں اپنے آپ کو، کہ اگر ہم نہیں مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم، سامنے ہم سارا وہ کرے، عقل تو وہاں بھی ہے نا ہمیں، تو سارا کچھ کر کے تو لیکن اندر سے ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دینا ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ گمان اچھا کرو گا تو میں بخش دوں۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب ذرا دیکھیے، غور کیجئے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی امپلائی ہے، اب دیکھیں ایک امپلائی ہے جو وقت پہ آتا ہے، کام کرتا ہے، سیدھے سے وہ آپ کے جو بھی آپ نے اس کو پروجیکٹ دیا اس کے اوپر کام کرتا ہے، اور وہ آپ گھر چلا جاتا ہے، آپ ڈیفینیٹلی اس امپلائی سے خوش ہوں گے۔ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں نا، ہم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ تو وہ امپلائی جو اپنا کام کر رہا ہے، فوکس ہو کے اپنا کام کرتا ہے، آپ اس سے خوش ہوں گے۔ اب ایک امپلائی ہے جو وہاں پہ لڑائیاں بھی کرا رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کی کمپنی کا کچھ سیکرٹ تھا، وہ دوسری کمپنی کو بھی بتایا، دوسرے لوگوں کو اس نے ایسے کر دیا، غلط یونیفارم نہیں پہن کے آتا، ٹائم پہ نہیں آتا۔ اب کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ سکتے ہیں نا، وہ تو بصیر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو غائب کے پتہ ہے سارا، مطلب غائب اللہ ہی ہے بیسیکلی نا، سب کچھ ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو نہیں دیکھ سکتے۔ فار ایگزامپل ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ امپلائی جو ہے یہ ایسے کر رہا ہے، اور امپلائی یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، اگر میں سامنے جاؤں گا تو انہوں نے تو مجھے معاف کر دینا، انہوں نے کہنا ہے کہ چلو کوئی نہیں، میں کام بھی تو تھوڑا بہت جو بھی کر رہا ہوں وہ بھی تو کر رہا ہوں نا ان کے لیے۔ ایسا ہو سکتا ہے
کیا میں اور آپ اگر اللہ نہ کرے ایسے امپلائی ہوں جو غلط کام کر رہے اور مجھے پتا ہے کہ آج باس کو پتا چل گیا ہے اور اس نے مجھے بلایا ہے کہ چلو شاباش ادھر آؤ ذرا میں نے بات کرنی ہے، اور میں کہوں کہ ہاں خیر ہے، میں کہہ دوں گا. ویسے ایسے ہم اتنے چلاک ہیں، بعض دفعہ امپلائی ایسے بھی کرتے ہیں، وہ آپ ان سے کوئی بات پوچھے نا تو کہ تم نے ایسے کیا ہاں وہ بھی تو ایسے کرتی ہے، فلاں بھی ایسے کرتی ہے، وہ اپنا دھیان بٹانے کے لیے نا ایسے کر دیتے ہیں. لیکن اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم نہیں کر سکیں گے نا، یہ زبان بولے گی تو یہ ہمارے جوارے جواب دے دیں گے، ادھر سارا کچھ ہوگا. تو یہ ظن جو ہے نا، یہ ہم جو اپنا گمان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الظَّنَّ، کہ مگر وہ گمان کیا انہوں نے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ وہ کیا سرائیاں کرتے ہیں. اِنَّا، بے شک ربک، آپ کا رب، هو عالم، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے، مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، کہ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. ابھی کیا وقت ہے؟ 47. اوکے، ابھی تھوڑا سا. اللہ اکبر. اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 117 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو ہم پہلے پوری چیز پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو آپ کے لیے اچھا گمان کیا تھا کہ آپ ہمیں بخش دیں گے، تو وہ جو ہم نے آپ کے حکم نہیں مانے تھے نا، تو ہم نے گمان تو اچھا کیا تھا نا، تو آپ ہمیں بخش دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، هُوَ أَعْلَمُ. اللہ اکبر. یہ اتنا، میں جب یہ پڑھی تھی نا تو آنیسٹلی ایک ایک آیا ایسے لگتا ہے کہ میرے ابھی بھی ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں آنیسٹلی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، کہ اس کے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بِالْمُهْتَدِينَ، کہ کون ہدایت میں ہے، کون ہدایت یافتہ ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں یہ کہ جو کیا افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقہ، کہ کیا بھلا جو مومن ہے اور جو فاسق اس کو کہتے ہیں جو کھلے عام برائی کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے اور اس کو برائی نہیں سمجھتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی چھپ کے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو کھلے عام کر رہا ہوں. تو وہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق. آج کل ہم سارے اپنی آپ کو دیکھیں گے کہ اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور ایک آیت میں پڑھی تھی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو منہ کے بل اوندے ہی چلی جا رہے ہیں اور جو سیدھے راستے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. اور آیت نمبر 118 میں ایک سیدھی سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی. دیکھیں جو پاکستان میں ہے نا، ان کے لیے تو ان کو اس بات کی اتنی سمجھ اس لیے اس کی انٹینسٹی نہیں لگے گی کیونکہ وہ الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، اور جو کھانے کا اگر گوشت ہے ہم لینے جاتے ہیں تو بلائنڈلی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مسلمان کی شاپ ہے تو وہاں پہ حلال ہے. لیکن جو ہم لوگ باہر ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ بہت مشکل مقام آ جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ اہل کتاب کے ساتھ رہتے ہیں، اور کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے اس کے مطابق یہ احکامات آپ غور سے سنیے گا کہ فَقُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے جو ذکر رسم اللہ، کہ جس میں ذکر کیا ہے اللہ کا نام، علیہ، اس پر، ان کنتم بی آیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے. اب دیکھیے ذبیحہ، اب یہاں پہ ایک ٹرم ہم لوگ یوز کرتے ہیں حلال اینڈ ذبیحہ، کہ حلال ذبیحہ تو ڈیفینیٹلی حلال ہی ہوگا نا. تو پھر وہ ٹرم جو آتا ہے کہ حلال اور ذبیحہ میں فرق وہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سورۃ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھا سکتے ہو تو پھر وہ حلال ہے، اور وہ اگر ذبیحہ کھاتے ہیں تو وہ اس کا ڈیفرنٹ کہتے ہیں. اب آپ غور کیجئے گا، ایک سوال ہے میرا، وہ جو سارے باہر ہم لوگ رہتے ہیں، اگر کسی مسلمان کے گھر میں آپ کو یہ پتا ہے کہ وہاں پہ ذبیحہ نہیں ہے، رائٹ، ذبیحہ اس نے ذبح نہیں کیا لیکن وہ گوشت اس کے گھر میں ہے، پکا ہوا ہے، آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا، کیونکہ ایون دو وہ مسلمان کے گھر میں نہیں کھائیں گے. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں جو یہ فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھا سکتے ہیں، تو کیا اگر انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا تو کیا وہ ہم کھا سکتے؟ جب ہم مسلمان کے گھر میں ہی نہیں کھا سکتے
تو یہاں پہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہی ہوں، یہ میں آپ کو اس آیت کے بارے میں دیکھیں، ادھر 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، تو کھاؤ اس کو، کس کو؟ گوشت کو کھانا ہے، کون سا؟ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بی آیاتی مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایمان کا تعلق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ذبیحہ کے ساتھ کر دیا کہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہوگا وہ کھاتے ہو تو تمہارا ایمان ہے، ادروائز ایمان میں پرابلم ہو جائے گی۔ یہ بہت غور کرنے والی آیت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وَمَا لَكُمْ، کیا ہے تمہیں؟ یہ بالکل آج جو میں بار بار ایسے بات کر رہی تھی نا، یہ وہی آیت ہے، وَمَا لَكُمْ، کہ کیا ہے تمہیں اللہ کے نا تَأْكُلُوا، تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ، کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، علیہ، اس پر، کہ کیا ہے؟ مطلب اہل کتاب وہ جو تھے مشرکین مکہ، وہ کیا کہتے تھے کہ وہ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے خاص کر لیتے تھے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو حلال کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ان بتوں کی بات نہیں ہو رہی، وَمَا لَكُمْ، کیا ہے کہ تم نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام، مطلب جو ذبح نہ کیا گیا ہو، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، کہ تحقیق اس نے کھول کر بیان کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما حرم علیکم، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا تم پہ۔ ہم نے سورۃ مائدہ میں ڈیٹیل میں اس کا پڑھ لیا، اور سورۃ آل انعام میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام کیا تھا، جیسے خون حرام ہے، اوپر سے جو جانور گر کے مر جاتا ہے وہ حرام ہے، جس کو سینگ لگ کے مر جائے وہ حرام ہے، سور حرام ہے، اور اس طرح سے ڈیفینیٹلی دوسری چیزیں جیسے شراب ہے، یہ تو گوشت کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں نا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لکم ما حرم لکم، جو اللہ نے حرام کیا تمہارے لیے، الا، مگر، ما تورتم، اور وہ جو مجبور کر دیے جاؤ تم، الہی، اس کی طرف۔ اب یہاں پہ ایک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سینیریو دیا کہ ہاں، اگر حرام اس حالت میں کہ تمہاری جان جانے کا ڈر ہے، کہ تم اتنی مشکل میں آ گئے کہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تمہاری جان جانے کا ہے، تو اتنا سا تم کھا سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ مطلب ایسے نہیں کہ پھر آپ پلیٹیں بھر بھر کے کھانا شروع ہو جائیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، مطلب اپنی جان بچانے کے لیے اتنا سا کھا سکتے ہو۔ اور یہ کس حالت میں ہے؟ کہ اگر مجبور کر دیے جاؤ تم الہی طرف اس کے، وَإِنَّا، اور بے شک، کثیراً، اکثر لوگ، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، کہ البتہ وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم، بغیر علم کے، کہ علم نہیں ہے، باتیں اتنی اپنی خواہشات، اپنی اون، جیسے کہ ہاں میں نے تو دیکھا تھا فلاں بھی کھاتا ہے، تم بھی کھا لو، ایسے کر لو، اس میں کچھ نہیں ہوتا، دیکھو سارے تو کرتے ہیں، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ مطلب اپنی خواہشات، اپنی اون بنائی ہوئی چیزیں، بغیر علم کے، کوئی اس کا علم نہیں ہوتا، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، اور وہ آپ ایسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربک، بے شک رب آپ کا، ہوا عالم، بے شک وہ زیادہ جانتا ہے۔ دیکھیے عالم کا لفظ آج بہت دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تم اپنی خواہش نفس کے مطابق جو فیصلے کرتے ہو، تم دیکھو یہ بینہ کتاب ہے، سب فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈن ڈیل ہے، کوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ممترین، کوئی شک میں نہ آنا، اور یہ نہ تو یہ بدلنے والے، کوئی کتاب کا ایک لفظ قیامت تک بدلنے والا نہیں ہے، حق اور سچی کتاب ہے، ہر فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ تم نے کیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے باتھ روم میں جاتے وقت کون سا پاؤں آگے رکھنا ہے، ہم نے وہاں پہ بیٹھنا کیسے، ہم نے باہر نکلتے وقت کیا کرنا ہے، ہم نے پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے، ہم نے کپڑے کیسے پہنے، ہم نے باہر کیسے جانا ہے، ہم نے گھر میں کیسے رہنا ہے، ایک ایک چیز کو مفصل بیان کر دیا جو قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ تو پھر کدھر جائیں گے، پھر کدھر جائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان ربک ہوا عالم، بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین، کہ کون حد سے تجاوز کرنے والا ہے، کون ایسا ہے جو حد سے گزر جاتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے نا، حد سے گزرنے والا۔ دیکھیے بار بار ایسی بات آتی ہے نا، تکبر جس میں ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اگر آپ کسی کو نصیحت بھی کرو نا، 1 سے 2 بات بتاؤ، تو وہ آگے سے پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کیا، تمہیں کیا، مطلب ہر وقت ایسی باتیں نہ مجھے سنایا کرو۔ تو حد سے گزرنے والا کیا ہوتا ہے کہ جو برائی کرتا ہے اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہو، کھلے عام برائیاں کرتا ہے۔
اللہ نہ کرے دیکھیں جو کھلے عام برائیاں کرتے ہیں، اور ہمیں دیکھیں ہم تو ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کھلے عام کیا کر رہے ہو. بس ہم آج کی کلاس میں نا آنیسٹلی سوچنے والی کلاس ہے. آپ نے بہت سوچنا ہے اللہ کے احکامات. سوچنا ایک سینٹنس میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ بینہ ہیں. مجھے 110% یہ بات کا پکا پتہ ہے کہ سچے ہیں، صدقن پہ ہیں، حق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں نا تو میں شیطان کی بات مان رہی ہوں. اور شیطان کی بات ماننے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَذَرُوا، تو پھر چھوڑ دو ان کو، ظاہرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو، ہمیں بیسیکلی ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ چھوڑ دو ایسے لوگوں کو، ان کو اپنی طرح سے کام کرنے دو. تم لوگ اللہ کی راہ پہ چلتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کون سے عمل کر رہے ہو، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جزا دے دے گا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور سبق دے رہے ہیں کہ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، جو گناہ ظاہری کر رہے ہو نا تم لوگ وہ چھوڑ دو. وہ باطن جو اندر کے گناہ، باطن گناہ بھی چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکسبون، جو کماتے ہیں، اثما، گناہ کو، سیجزون، اللہ اکبر، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یکتارفون، جو کمائی وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ ملے گا. آپ یہ مت سوچئے، قسم سے آپ یہ مت سوچئے کہ آخرت میں بدلہ ملے گا. آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو بینہ ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کو دنیا میں سزا ملتی ہے، اور جس وقت ہماری جان لینے فرشتے آتے ہیں اس وقت تو ہوتی ہے نا. پھر تو آپ نے وہ ساری ڈیٹیل دیکھ لی. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے گناہ چھوڑ دو، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ کماتے ہیں گناہ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب بدلہ دیں گے. کس وجہ سے؟ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں.